الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھ سے قبل آپ حضرات نے بہت اچھی اچھی باتیں نعتیں سماعت فرمائیں. میں محب گرامی حضرت مولانا محمد شمیم صاحب قبلہ کی دعوت برخروز پر آپ کے دائرۂ محبت میں حاضر ہوا اور آج کی رات کی عظیم شان کی اجلاس کو عالی جناب مرحوم عبداللطیف صاحب کے ایصال ثواب کے لیے سے منعقد کیا گیا. پروردگار سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر کی برکت سے اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے. مغفرت فرما دی ہو تو جنت میں اعلیٰ تعالیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی، ہم سب کو حق سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. میں کوشش کروں گا حضرات کے سامنے جتنی دیر گفتگو ہو سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہے. جب آپ وہی چاہ رہے ہیں بار بار آپ نہیں کہوں گا. علماء فرماتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر یا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ 90 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو خدا کے گھر میں بیٹھ کر ہم ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس کی آپ تذکیر بیان کرتے ہیں، باقی بیان کرتے ہیں. امید ہے کہ اگر ہم اخلاص و محبت کے ساتھ بیٹھیں گے تو رب کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول بھی فرمائے گا اور انشاءاللہ ایک ہی محفل تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ دے سکتے. تو آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل ہم سے مل کر ایک مرتبہ خیرامدار دونوں جہاں کے مالک و مختار نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. پڑھیے بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. غم زدوں کے واسطے ہم خوار ہونا چاہیے، غم زدوں کے واسطے غم خوار ہونا چاہیے. زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے. اور مال و دولت شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، مال و دولت شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. حضرات اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی. ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کی دنیا سے انتقال کرنا، ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کی دنیا سے جانا ہے. اور انسانوں کی نسل جو شروع ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی. نسل انسانی کے جو باپ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام.
جو ماں ہے وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان سے انسانوں کی نسل شروع ہو گئی. اب دنیا میں انسان آتے بھی رہیں گے, دنیا سے انسان جاتے بھی رہیں گے, یعنی پیدا بھی ہوتے رہیں گے اور انتقال بھی کرتے رہیں گے, اور یہ آنے جانے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. قیامت تک دنیا میں لوگ پیدا بھی ہوں گے تو دنیا سے لوگ انتقال بھی کریں گے. لیکن عالم تصور میں میرے اور آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال آ سکتا ہے, ایک بات ذہن کے اندر یہ پیدا ہو سکتی ہے, رات کا بچے کا دل لگا کر سنی یہ بات ذہن کے اندر آ سکتی ہے کہ مولا جب تم نے ہمیں دنیا کی زندگی عطا فرمائی تو موت نہیں دیتا, اور اگر موت دینا ہی تھا تو دنیا میں پیدا نہیں فرما, پہلے زندگی بعد میں موت. یہ نظام پروردگار عالم نے بنایا ہے. یہ نظام قدرت کس لیے عالم تصور میں یہ بات میرے اور آپ کے ذہن کے اندر آ سکتی ہے کہ پہلے زندگی بعد میں موت. یہ نظام کس لیے پروردگار نے یہ قانون کس لیے بنایا تو دنیا میں کہیں وقت دیے رب کی مقدس کتاب قرآن کریم کو اٹھائیے. پروردگار فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ موت اور زندگی کو جو پیدا کیا گیا, موت اور زندگی کو جو بنا دیا گیا وہ اس لیے تاکہ تمہاری جانچ ہو جائے, امتحان لے لیا جائے, آزمائش ہو جائے کہ کون اچھے عمل کرنے کے بعد اس دنیا سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائے. موت اور زندگی کے درمیان کا جو حصہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا وہ عیش پرستی کے لیے عطا فرمایا, جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دیا, دغا بازی کرنے کے لیے نہیں دیا, نمازیں چھوڑنے کے لیے نہیں دیا, بلکہ ایک امتحان کے لیے, ایک آزمائش کے لیے کہ کون کیسے عمل کرے گا اور اس دنیا سے اچھے عمل کون کر کے پروردگار کی بات کرنے جائے گا. اب آؤ ذرا اس انسان کی وجہ تفریق پر غور کیا جائے. جو انسان پتا ہی چلتا پھرتا, کھاتا پیتا ہے, زندگی بسر کرتا ہے, اور انسان کی وجہ تفریق پر غور کرے. کیا سبب ہے, کیا وجہ ہے؟ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی, کہ انسان یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا, آزاد چھوڑ دیا جائے گا. اب حسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا گیا, تمہیں عبث پیدا کیا گیا, بیکار چھوڑا بھی نہیں جائے گا, بیکار پیدا بھی نہیں کیا گیا ہے. تو آپ بارگاہ مولانا کرتے ہیں اے پاک پروردگار عالم, جب تم نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا, بیکار چھوڑا بھی نہیں جائے گا, تو کون سا مقصد ہے دنیا میں پیدا کرنے کا؟ تو پروردگار فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جن انسانوں کو جو پیدا فرمایا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس لیے پیدا کیا اپنی جواب تو آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے. بتا دینا مسجد ہے, اگر آواز مجھے بتا دینا, میں اور کم کرا دوں گا. میری آج میرا مزاج کے بعد سمجھ میں آنا چاہیے, سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ کیا سمجھیں گے, میں اور آپ سن کر اس پر عمل ضروری. کوئی رات تفصیل ہو, جلسہ ہو اور عمل نہ ہو تو دیکھا, تھوڑی دیر بجائے عمل کر دیا جائے تو بیڑا تھا. اللہ فرماتا میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے اپنی عبادت کا حکم کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں تم عبادت کرو اپنے اس رب کی کہ جس نے تم کو پیدا کیا, تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. عبادت کیوں کی جائے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقویدار ہو, پرہیزگار بن جاؤ. اور پرہیزگار بننے کے بعد انعام کیا ملے گا؟ دنیا میں انسان کتنی بھی شاندار بلڈنگ کیوں نہ بنا لے, 3 رات سے پہلے بہترین سواریوں پر گھومنے لگے, مگر پروردگار عالم کے نزدیک امیر پر عزت نہیں ہے, بہترین بلڈنگ بنانے والا پر عزت نہیں ہے, شاندار
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا الذی جعل لکم الارض فراشا، میں لفظی ترجمہ مفہوم آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی بنا دیا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، تو تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو جان بوجھ کر اللہ کا شریک اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، کیونکہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اچھا اللہ نے ہمیں رات کو اپنی عبادت کے لیے کہا، کوئی پوری دنیا میں یہ جملے پر بول پوری دنیا میں جتنی بھی چیزوں کو پروردگار نے پیدا فرمایا وہ ہم انسانوں کے لیے، پوری کائنات میں جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا صدقہ تو ہے مصطفیٰ کا، کیونکہ آقا تشریف نہ لاتے تو پروردگار عالم کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا۔ اپنے حبیب کے صدقے میں پروردگار نے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و سماء تمہارے لیے، مدین و مکان تمہارے لیے، زمین و جنات تمہارے لیے، بڑے و جہاز تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، بدر میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے، سب کچھ ہے مصطفیٰ، سب کا ہے مصطفیٰ۔ نبی تشریف نہ لاتے تو پروردگار کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا، لیکن اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا مصطفیٰ کے صدقے میں، مگر ہم انسان ہیں۔ آپ کہو گے کہ پوری دنیا میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، پوری کائنات میں بہت ساری چیزیں، تو میں پہلے انشاءاللہ آپ کو قرآن سے ثبوت دوں گا، اس کے بعد دنیا کی مثال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہ دیکھا جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا۔ مجھے بتائیے جب زمین و آسمان کی ساری چیزیں ہمارے لیے تو پھر کون سی چیز باقی رہ گئی؟ کون سی چیز باقی رہ گئی؟ پروردگار نے پوری دنیا میں جتنی چیزوں کو پیدا کیا انسانوں کے لیے۔ اب ایک دنیا کی مثال سے آپ سنیں، صبح کا سویرا، رات کا اندھیرا، یہ دریاؤں کا بہنا، ہواؤں کا چلنا، مجھے بتائیے اگر یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں، صبح کا سویرا نہ ہو، رات کا اندھیرا نہ ہو، دریا نہ بہے، ہوائیں اپنے وقت پر نہ چلیں، مجھے بتائیے انسان کی ہستی پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ایسا اثر پڑے گا ہم دنیا میں جی نہیں پائیں، مر جائیں گے انتقال کر جائیں، لیکن بتائیے ذرا سوچ کر اس دنیا سے ایک انسان نے، میں ہزار کی بات نہیں کرتا، لاکھ کی بات نہیں کرتا، کروڑوں انسان اس دنیا سے انتقال کر جائیں تو کیا کبھی صبح کے سویرے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ رات کے اندھیرے پر، دریاؤں کے بہنے پر، ہواؤں کے چلنے پر ہر ایک انسان کہے گا انسان دنیا سے کتنے بھی مر جائیں مگر صبح کا سویرا اپنے وقت پر ہوتا رہے گا، رات کا اندھیرا اپنے وقت پر ہوتا رہے گا، دریا بہتے رہیں گے، ہوائیں چلتی رہیں گی، تو بات سمجھ میں آ گئی انسان کے مرنے پر ان چیزوں پر اثر نہیں پڑتا، اور ان چیزوں کے ختم ہونے پر انسان کی ہستی پر اثر پڑتا ہے۔ تو پوری دنیا میں جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا صدقہ مصطفیٰ کا، مگر انسانوں کے لیے ایک شاعر بول تھا اے انسان جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اے انسان کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اردو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اردو خدا کے واسطے۔ اچھا اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے، آپ مجمع میں بزرگ بھی بیٹھے میری بات کو بولتے ہیں، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے معاذ اللہ سرکار معاذ اللہ کو یہ کہنے لگے جب اللہ نے عبادت کی کے لیے پیدا کیا ہے تو میں تو گھر میں مسلح بچھا کر بیٹھ جاؤں گا، دیکھوں گا رب کہاں چلے گا، تو اللہ رب کی عزت ہر چیز پر پاتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار ہر چیز پر قادر ہے، جہاں وہ جس کو چاہے عطا کرے، جہاں وہ جس کو جو چاہے دے دے۔ مگر اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، قرآن کو تازوں کی زینت نہ بنایا ہوتا، قرآن کو تازوں میں نہ سجایا ہوتا، قرآن کو پڑھا ہوتا، اس کو سمجھا ہوتا،
وہ لوگ جن کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں گھر میں مسلح بچھا کر بیٹھ جاؤں گا، دیکھوں گا خدا کہاں سے دے گا مال اللہ، تو یہ بات ذہنوں میں نہ آتی، کیونکہ میرے پروردگار نے جہاں اپنے قرآن میں اپنی عبادت کو حکم دیا ہے، پروردگار عالم نے اسی مقدس قرآن کریم میں جائز کاروبار کرنے کو حکم دیا تھا۔ ایسا نہیں کہ کسی بھی عبادت کی کو آپ قرآن پڑھیں تو اسی بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن تو آج لالچ میں پڑھ رہے ہیں، کسی کو بھی لگے مگر قرآن لالچ میں آپ کہو گے کیوں؟ جب دکان نہ چلے تو کہیں گے اگر قرآن خالی کرا دیں دکان میں برکت ہی نہ ہو جائے، کاروبار نہ چلے تو کہیں گے قرآن خالی کرا دیں کاروبار میں برکت ہی نہ ہو جائے۔ اگر نقصان پر نقصان ہوتا ہے تب یاد آتا قرآن، کتنا اچھا ہوتا روزانہ ہم قرآن کی گھر میں تلاوت کر رہے تھے، ایک ہی رکوع پڑھ لیتے، اللہ کو کتنے بار پڑھ لیتے، آسما پڑھ لیتے، جتنا پروردگار توفیق دے گا، پروردگار توفیق دے، ہم قرآن کو پڑھ کر اس کو سیکھ کر اپنے گھر میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے تو انشاءاللہ گھر میں برکت ہے، رحمتوں کا نزول ہو جاتا۔ قرآن کو جائیے، پروردگار قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جب تم نمازوں کو مکمل کر لو، میری عبادت کو پورا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ، وہ زمین میں پھیلنے کے بعد ہم اللہ کو رزق عطا کریں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں رزق سے مراد جائز کاروبار ہی ہے، جائز کاروبار ہی کا حکم دیا گیا کہ جب تم نماز مکمل کرو پروردگار کی عبادت کو پورا کرو تو آپ اپنے ساتھ جائز کاروبار کرو۔ اور مزے کی بات تو یہ کہ نماز پڑھ کر آپ اپنے جائز کاروبار کریں گے، کاروبار کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا وقت کی بات نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ میرے اللہ کی بات ہے، اللہ اپنی عزت نے ہمیں برات کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کرنا، انتقال ضرور کرنا، دنیا میں رہے گا کوئی نہیں، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ پروردگار عالم جانا اور عبادت کے لیے اس میں پیدا ہم اس دنیا سے انتقال کریں گے، اپنی قبروں میں جائیں، قبروں میں جا کر ہم سے 3 سوال مطلب کا تیرا رب کو، مادیوں کا تیرا دین کیا، مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں ان کا تعلق بھی اپنی حالت رجل، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو یہ 3 سوالوں کے جواب دیں گے تو کام کریں گے۔ ایک وہ دن بھی آئے گا ہمیں وہ رات کو اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنی قبروں سے نکل کر ایک میدان نشر میں اکٹھا ہو، اور وہاں صرف ہم اور آپ ہی نہیں ہوں گے، میدان نشر میں صرف ہم اور آپ ہی نہیں ہوں گے بلکہ اپنی حاضرین یعنی سارے لوگوں کا اجماع ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، جتنے پیغمبر جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں سب کی امتیں اس میدان محشر میں موجود ہوں گی، اور وہ ایک دن کتنا بڑا ہوگا، رب قرآن میں فرماتا ہے کان مقدارہ 50 الف سنہ، جس ایک دن کی مقدار 50,000 برس کے برابر، کتنی بڑی ہوگی 50,000 برس کے۔ ایک بات بتائیے، اللہ تو جانتا ہے میرے کتنے بندے گناہگار ہیں، اللہ یہ بھی جانتا ہے کتنے نیکوکار ہیں، تو یہ بات بھی تو ذہن میں آ سکتی ہے، اللہ جانتا ہے کتنے بندے نیکوکار کتنے گناہگار، تو کیا ضرورت تھی میدان محشر قائم کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی میزان یعنی ترازو لگانے کی، عمل کو لے جانے کی؟ کیا ضرورت تھی پولیس راج کو گزارنے کی؟ اللہ تو جانتا ہے تو نیکوں کو جنت بھیج دے گا اور گناہگاروں کو جہنم میں بھیج دے گا، جانتا اور بے شک جانتا، اس کو ہر چیز کا علم ہے، مگر یہ میزان لگانا، یہ میدان محشر قائم کرنا اور اس یہاں سے گزارنا کس لیے؟ اللہ حضرت اسی کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے ایک آدھے مسئلے میں شکا کہ تیری شانی میں تو بھی دکھائی جائے، پروردگار میں جانے میں سرکاری کر کے ترازو میدان لگا کے اور اس یہاں سے خدا کے یہ بتائے گا کہ جو مکان جو مرتبہ آج میں نے اپنے آخر پیغمبر کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا، کیونکہ میدان محشر جو قائم کیا جائے گا وہ مرتبہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ اور میرا آقا کے حدیث بھی، میرا آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے پیچھے بات آقا فرماتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا، وَعَلَى حَامِلِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مصطفیٰ فرماتے ہیں
قیامت کے دن حمد و ثنا کا جھنڈا مجھ محمد کے ہاتھ میں ہوگا. آقا نے فرمایا جس کو نماز حمد کہا جاتا، آقا فرماتے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور اتنے ہی مصطفیٰ فرماتے ہیں جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں اور ان کی جو امت ہے وہ سارے کے سارے پیغمبر ان کی ساری امتیں میرے جھنڈے کے نیچے ہو. آقا فرماتے وانا اقل میں یحرک علق الجنہ، اے میرے صحابہ سب سے پہلے جنت کے زمین کو میں ہلاؤں. سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وانا اقل الناس شافع و مشفع، اے میرے صحابہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں شفاعت فرماؤں گا، اور جس کی شفاعت کو سب سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا وہ مجھ محمد عربی کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. آپ نعرت لگائی میرے نبی کی شفاعت کرو. کوئی بڑی مشہور آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی. میں زیادہ لمبی چھوڑی تفصیل میں نہ جا کر اتنا بتا دوں کہ کچھ دن سارے لوگ تو پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، تو حضرت آدم کے پاس جائیں گے. اب اس پریشانی سے چھٹکارا دلائیں. بہت مشہور حدیث ہے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ اللہ تک جائیں گے، ہمیں پریشانی سے چھٹکارا دلائیے، مگر سب کے سب منع فرما دیں، انکار کریں، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ہم آپ اس مصیبت کے وقت میں کام نہیں آ سکتے، ایک حبو علاقے کسی اور کے پاس چلے جائیں. آج ہم دنیا میں سنتے کہ مصطفیٰ ہماری شفاعت فرمائے، نجات کا پروانہ نبی کی چوکھٹ سے ملے گا. پھر اس وقت یاد آئے گا کیوں نہیں؟ سب سے پہلے یہ بات یاد کیوں نہیں آئے گی کہ نبی کے پاس چلاتا ہے؟ علماء فرماتے اس میں نقطہ ہے، سبب ہے، وجہ یہ ہے اگر سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس لوگ چلے جاتے، سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں چلے جاتے، آخری حبیب کی بارگاہ میں چلے جاتے، تو حضرت آدم کی امت کہہ سکتی تھی کوئی کمال نہیں ہے، یہ کام تو ہمارے نبی بھی کرا سکتے تھے. حضرت موسیٰ کی امت کہہ سکتی تھی کوئی کمال نہیں، یہ کام تو ہمارے نبی بھی کرا سکتے تھے. سب کے پاس پھینک کر پروردگار یہ بتائے گا آج میں لانے کا چلے جو کام کوئی پیغمبر نہیں کر سکتا وہ میرا آخری پیغمبر امینا کا بیٹا محمد کر کے دکھائے. اس لیے شاید کہ اللہ تجھ کو کیا دیں گے، یہ شاہد کو ذرا پر چھوڑ دے تو غلام خدا ہے فقط ان کی عطا پہ چھوڑ دے. اور تو اپنی کوشش کریے، سوچنے والا ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے تو میدان نشر قائم ہوگا. ایک دن